اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو حلو ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی مجھ کو اچھا چینل نظر آئے فوراً ہی سبسکرائب کروں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ریاکاری سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور سخاوت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مثالی کردار، رحم دلی اور سخاوت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے سادہ زندگی گزاری اور ہمیشہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سے پہلے رکھا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ دولت کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے، اور وہ اکثر ضرورت مندوں کو جو کچھ بھی رکھتے تھے دے دیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سب سے زیادہ مشہور مثالوں میں سے ایک ان کی اپنے سخت ترین دشمنوں کو بھی معاف کرنا تھی۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے شہر کے لوگوں کو معاف کر دیا، جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے برسوں تک مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا تھا۔ مہربانی اور رحم دلی کے اس عمل نے سب کے لیے پیروی کرنے کی ایک مثال قائم کی، اور یہ ظاہر کیا کہ مصیبت کے وقت بھی ہمدردی اور مہربانی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان نوازی اور سخاوت کے لیے بھی مشہور تھے۔ وہ اکثر لوگوں کو اپنے گھر کھانے کے لیے مدعو کرتے، چاہے ان کی سماجی حیثیت یا پس منظر کچھ بھی ہو۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور میں تم سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اپنی ذاتی سخاوت کے علاوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو بھی احسان کرنے اور ضرورت مندوں کو دینے کی ترغیب دی۔ انہوں نے سکھایا کہ صدقہ کی سب سے قیمتی شکل کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ہے، خواہ وہ مہربان لفظ پیش کر کے، مدد کرنے والا ہاتھ دے کر، یا مالی طور پر دے کر۔ مجموعی طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت اور مہربانی کی ایک زبردست مثال قائم کی، جو آج تک اور قیامت تک دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی رہے گی۔ ان کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حقیقی خوشی اور تکمیل دولت اور مال جمع کرنے سے نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے اور محبت اور ہمدردی پھیلانے سے حاصل ہوتی ہے۔ رحم دلی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے اسے نہ کھلایا نہ پلایا، اور نہ ہی اسے کھولا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کتا کسی کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جائے۔ اچانک اسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا
اور اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ دیکھا۔ جب اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سرکار مدینہ کھرا رکل بے کرب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی کمر اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بے زبانوں جانوروں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ جب یہ تندرست ہوں تو ان پر سوار ہوا کرو اور جب یہ تندرست نہ رہیں تو انہیں کھا لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی تو ایک اونٹنی بندھی ہوئی دیکھی اور فرمایا، اس سواری کا مالک کہاں ہے؟ تو کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹنی کو بدستور بندھا دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس سواری اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ تو اس کے مالک نے جواب دیا، یا نبی اللہ، میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ یا اسے باندھ کر رکھ اور چارہ ڈال یا اسے کھلا چھوڑ دے تاکہ وہ خود چارہ وغیرہ کھا لے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو باتیں یاد رکھی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، سو جب تم کسی شے کا شکار کرو تو اسے احسن طریقے سے شکار کرو، اور جب تم اس کو ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو۔ تمہیں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ سخاوت کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ جاہل سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بخیل عابد سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، دو خلق ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوست رکھتا ہے، ایک سخاوت اور دوسری نیک خوئی، اور دو خلق ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ایک بخل اور دوسری بدخوئی۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سخاوت بیشت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں۔ جو مرد سخی ہے وہ ان ڈالیوں میں سے ایک ڈالی کو پکڑے گا اور اس کے ذریعے سے جنت میں پہنچ جائے گا، اور بخل دوزخ کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں۔ جو مرد سخی ہے وہ ان ڈالیوں میں سے ایک ڈالی کو پکڑے گا
اور اس کے ذریعے سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور بخل دوزخ کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں، اور جو مرد بخیل ہوگا وہ اس کی ایک شخص پکڑے گا اور وہ اس کو دوزخ میں پہنچا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سخی کی غلطیوں کو معاف کر دو، کیونکہ جب وہ تنگ دست ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سخی کا کھانا دوا ہے اور بخیل کا کھانا مرض ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا سخی اللہ کے نزدیک ہے، اسی طرح وہ بحشت سے، جنت سے اور لوگوں کے بھی زیادہ قریب ہے، اور دوزخ سے دور ہے، اور کنجوس مرد اللہ تعالیٰ سے دور ہے، بحث سے دور ہے، اور لوگوں سے دور ہے، اور دوزخ کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخی جاہل کو بخیل عابد سے زیادہ دوست رکھتا ہے، اور تمام بیماریوں میں بخل سب سے بڑی بیماری ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے ابدال لوگ نماز روزے کے باعث جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ سخاوت، پاکیزگی قلب اور اس کی نصیحت اور شفقت کے باعث جنت میں داخل ہوں گے، جو ان کو خلق خدا سے تھی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری کہ سامری کو مت مارو کیونکہ وہ سخی ہے۔ اس طرح ایک غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے ایک اسیر کو سب کو قتل کرانے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے دریافت کیا کہ اس شخص کو قتل کیوں نہیں کیا، جبکہ دین ایک گناہ ہے اور خدا ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اس شخص کو قتل نہ کرو کیونکہ یہ ایک سخی آدمی ہے۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پیارا ہے۔ اگرچہ وہ گنہگار ہوتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کرتا ہے، اس پہ خصوصی کرم فرماتا ہے، اور جو بندہ کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو بھی ناپسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخی بنائے، آمین ثم آمین۔